ایک شخص پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن سے میرے لیے بچنا آسان نہیں ہے، میں بچ نہیں پاتا۔ اور اس نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں، بدکاری کی عادت ہے، جھوٹ بولتا ہوں، اور بھی ایک گناہ کا تذکرہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ سے اپنے آپ کو روک لو۔ بہرحال وہ ایمان لے آیا اور اس نے کہا کہ عہد کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس وقت تک دیگر گناہوں کے بارے میں اس کا بچنے کا ویسا ذہن نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص چلا جاتا ہے اور جیسی اس کے سامنے شراب پیش کی جاتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے شراب پی لی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو حد جاری فرمائیں گے، اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو جس بات پر عہد کر کے میں نے اسلام قبول کیا ہے وہ عہد شکنی ہوگی۔ اسی طرح جب دوسرے گناہ کا موقع آیا تو یہی خیال اس کے ذہن میں آیا، یہاں تک کہ جھوٹ سے بچنے کی برکت سے وہ تمام گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے جھوٹ سے بچا کر تمام گناہوں سے بچنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو یہ اتنا برا گناہ ہے کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر اس ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے تو بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر مسلمان کے بارے میں، مومن کے بارے میں مختلف گناہوں کا تذکرہ کیا گیا، تو فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کتنی زبردست بات ہے کہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، تو خواہ وہ کسی کے بغض میں بولے، سنجیدگی میں بولے، مذاق میں بولے، یا ایسے ہی بولے۔ بعض لوگ خام خواہ بھی گناہ کیا کرتے ہیں، تو مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ اور سچ کو نیکی قرار دیا گیا، اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے، جھوٹ فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف راہ ہموار کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے آج کے دن بالخصوص، اور پھر سارا ہی سال ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو اس دعوت کو بھی عام کرنا ہے، اور اگر ہمارا کچھ ایسا ذہن بنا ہوا تھا کہ آج فلاں کو میں اس طرح کا مذاق کروں گا، تو اس سے بھی اپنے آپ کو ہم نے ضرور بچانا۔ انشاءاللہ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسد بھائی میں چند ایک باتیں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا، ناظرین سے بھی۔ جھوٹ کے جو بھیانک نتائج ہیں اور جھوٹ چھوڑنے کے جو فوائد ہیں، یعنی سچ بولنے کے جو فضائل ہیں، یہ چند ایک میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا، آپ نے کس کو اختیار کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدن کی بو سے فرشتہ 1 میل دور تک چلا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان فاصلے سے زیادہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہوتا ہے۔ جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامتوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ بولنے کے جو فوائد ہیں چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے گا، اللہ پاک اسے نیک کار بنا دے گا۔ اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی۔ اس کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا، برائیوں سے بچا رہے گا۔ جو اللہ کے نزدیک صدیق ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے جو سچ بولتا ہے۔ ہر قسم کا ثواب پاتا ہے جو سچ بولتا ہے۔ دنیا بھی اسے سچا کہنے اچھا سمجھنے لگتی ہے۔ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔
اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی جانب۔